بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں تبلیغ اسلام اور سچی آواز کی مخالفت کا ذکر کیا تھا۔ اب اس سچی آواز کی مخالفت پر کیا انجام ہوا اور اس سے آگے کیا حشر ہوا، پھر اس کے بعد کیا طریقہ اس سے بچنے کے لیے کیا گیا، کہتے ہیں کہ ہجرت کرنی پڑی، یعنی ہجرت یا وہاں سے جلا وطنی کا طریقہ اختیار کرنا پڑ گیا۔ اب اسی کا ذکر یہاں سے کریں گے، ہجرت یا جلا وطنی۔ سوال ہے کہ ہجرت کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے کسی مجبوری سے اصلی وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کتنی ہجرتیں ہوئی؟ جواب ہے 3۔ سوال ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جواب ہجرت حبشہ اولا، یعنی حبشہ کی طرف پہلی بار ہجرت۔ نمبر 2 حبشہ ثانیہ، یعنی ملک حبشہ کی طرف دوسری بار ہجرت۔ نمبر 3 ہجرت مدینہ، یعنی مدینہ کی طرف ہجرت۔ سوال ہے کہ پہلی مرتبہ مکہ چھوڑ کر لوگ کہاں گئے؟ جواب ہے کہ ملک حبشہ میں گئے۔ سوال حبشہ کے بادشاہ کا نام اور اس کے لقب و مذہب کیا تھا؟ جواب ہے کہ بادشاہ کا نام جو ہے اسمح، مذہب عیسائی اور لقب نجاشی تھا، جو حبشہ کے ہر بادشاہ کا ہوا کرتا تھا۔ سوال ہے کہ اس ہجرت میں کتنے آدمی تھے؟ جواب ہے کہ کل 15 یا 16، 10 یا 11 مرد اور 4-5 عورتیں تھیں۔ سوال ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا نہیں اور سردار کون تھا؟ جواب ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اور مشہور یہ کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت کرم اللہ وجہہ کے حقیقی بھائی تھے، ان سب کے سردار تھے۔ بات کا یہ خیال بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سردار تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سمیت ہجرت کر رہے تھے۔ سوال ہے ان لوگوں نے ہجرت کیوں کی؟ جواب ہے کہ جب قریش نے ان حضرات کی زندگی دوبھر کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان کا خوف کر کے اجازت دے دی تھی کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ سوال قریش نے ان کے مقابلہ میں کیا کیا؟ جواب ہے کہ قریش نے عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی امیہ کو تحفے تحائف دے کر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے تحفے پیش کر کے درخواست کی کہ ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ قوم اور مذہب کے باقی ہیں۔ سوال نجاشی نے کیا جواب دیا؟ جواب ہے کہ جب تک میں ان لوگوں سے گفتگو نہ کر لوں اور اسلام کی حقیقت نہ معلوم کر لوں، حوالہ نہیں کر سکتا۔